تو ہمارا یہ ادارہ خدیم جامعہ اسلامیہ عربیہ، یہاں سے کئی جو ہے علماء حفاظ فارغ ہوئے، اور انہی میں سے ایک نایاب ہیرا جن کا نام قاضی عبدالرشید صاحب ہے، یہ ہمارے ہی ادارے کے فارغ ہیں، اور یہ بھی ایک ادارہ چلا رہے ہیں میراث الانبیاء کے نام سے شاہپور میں۔ تو یہ قدیم جامعہ اسلامیہ ہی کی گویا کہ ایک شاخ ہے۔ گویا کہ یہی کے فارغ جو ہے اسی فیضان جلیلی کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں ادارے قائم کر کے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے قدیم جامعہ اسلامیہ ہی کے ایک سپوت جن کا نام قاضی عبدالرشید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی بلندیوں سے نوازا کہ حافظ محمد عبدالرشید صوفی صاحب کو انشاءاللہ بیرون ملک ملیشیا میں مقابلے کے لیے مدعو کیا گیا۔ یہ حضرت شاہ جی الحق قادری بقا رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے، جو یہاں کے طلباء بیرون ملک میں مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم تمام تہہ دل سے قاضی عبدالرشید صوفی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید بلندیوں سے نوازے۔ اسی مختصراً تمہید کے بعد میں بڑے ادب کے ساتھ قاضی عبدالرشید صاحب کو دعوت خطابت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، کچھ کلمات ہمارے سامنے بیان فرمائیں۔ قاضی عبدالرشید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ عزیزان محترم، اللہ جل جلالہ و منوال کا بے انتہا فضل و کرم احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، شکر ہے، فضل ہے کہ آج قدیم جامعہ اسلامیہ عربیہ جلیل پورہ بھنگی کے حضرت جلوس شریف اور سالانہ جلسے میں ہمارا تشریف فرما ہے۔ شنشین پہ تشریف فرما علماء کرام اور سامعین، میرے ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں الحمدللہ اسی قدیم جامعہ اسلامیہ عربیہ جلیل پورے کا طالب علم ہوں، اور طالب علم کے ساتھ مجھے بھنگیر جلیل پورے سے یہ محبت ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ میں الحمدللہ اس بھنگیر جلیل پوری میں الحمدللہ جیسے سالانہ میں آتا ہوں، اور شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ، برہان الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یعنی سال میں 2-3 دفعہ یہاں پہ آنے کا موقع ملتا ہے۔ عزیزائے محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بھی الحمدللہ کل 27 شعبان کو خانقاہ مولانا مارکیٹس کی روایت میں شاہ مجید البخاری علیہ رحمۃ اللہ کی بیاتگار جیسے سالانہ قدیم جامعہ اسلامیہ عربیہ کا ایک ہم نے جشن منایا، بعد نماز ظہر قرآن خوانی اور سلام فاتحہ ہمیں پیش کیے۔ لوگ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بھنگی میں شعبان کو جیسا ہوتا ہے، حضرت کی فاتحہ ہوتی ہے اور آپ کیا یہ فاتحہ مناتے ہیں۔ عزیزان محترم، شاہ جلیل قادری علیہ رحمۃ اللہ کا فیضان ہے۔ ہم شاد ہیں، آباد ہیں، ارے یہ جامعہ میں ہم تعلیم حاصل کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انعام عطا فرمایا کہ ہم سامنے ایک دفعہ شاہ جلیل قادری رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ نہیں کر سکتے، روز کرنا چاہیے، کم از کم ہم سال میں ایک دفعہ تو بھی حضرت کی فاتحہ کرنا ہے۔ جس کا فیضان ہے فیض جلیلی پھیلا ہے، تعاون کا
زیادہ ان کا پھیلے گا، ارے نور کا چشمہ چمکا ہے، یہ نور برابر چمکے گا۔ ابھی میرے پرانے ساتھی بھی یہاں پہ موجود ہے جو میرے ساتھ تعلیم حاصل کیے تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ تمام چیزیں شاہ عبد القادر علیہ السلام کا فیضان ہے جو آج ہم آپ کے سامنے کھڑے رہ کر یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ان بزرگوں نے جب ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان بزرگوں نے، بڑے سچے ذمہ داروں نے، ہمارے استاد نے ہم کو محنت کر کر پڑھائے، محنت کر کر پڑھائے۔ میں کہتا ہوں کہ جلیل پورا بھونگیر کے اندر کوئی ایسا مکان نہیں جہاں پہ ہم کھانا کھائے ہیں۔ ارے ماں باپ سے زیادہ محبت ہم کو یہاں پہ ملی ہے۔ آپ کے مکان پہ ہم ہر جمعرات جمعہ میں رہتے تھے، میرے والدین آتے تھے، آپ کے مکان پہ رہتے تھے۔ میں نے ان تمام بزرگوں کے سامنے، میں چھوٹا بچہ ہوں، یہاں تک کہ میں ادنا طالب علم ہوں، اسی لیے شکر میں ہم خطیب جامعہ اسلامیہ عربیہ جلیل پورہ بھونگیر کا ہم وہاں پہ جشن مناتے ہیں۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ شوال یا ذی قعدہ کے اندر ملیشیا میں ایک مقابلہ رکھا گیا جہاں پہ مجھے بھی مدعو کیا گیا ہے۔ آپ حضرات دعائیں فرمائیں، یہاں پہ بھی نکاح پڑھواتا ہوں، برادری کا نکاح ہو، کوسا بھی نکاح ہو، ہر نکاح میں میں خطیب جامعہ اسلامیہ عربیہ کا تذکرہ کرتا ہوں، میرے استادوں کا تذکرہ کرتا ہوں، مولانا عبدالرحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، اور یہ حافظ غلام محمد صاحب، غری شریف صاحب، جتنے مدرسین ہیں، اللہ ان تمام کی مغفرت فرما۔ تمام خطیب جامعہ اسلامیہ عربیہ جلیل پورہ بھونگیر کے لیے جتنے لوگ محنت کیے، مشقت کرے، تکلیف اٹھائے، اس مدرسے کے لیے جو محنت کیے، اللہ پاک ان کی محنت کو راغب نہ فرمائے، بلکہ اللہ ان کو جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنت النعیم میں جگہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جب میں پیدا ہوا تو میں پیدا ہونے کے بعد بہت کمزور تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ بچہ مر جائے گا، نہیں جیے گا۔ میرے بھائی یہ ہے کہ اگر یہ بچہ جی لیا تو میں یہ بچے کو حافظ قرآن عالم دین بنا دوں گا، مدرسوں کی، مسجد کی، خانقاہوں کی خدمت کے لیے لگا دوں گا۔ اس کے بعد 5-6 سال تک میں نہیں چلا۔ میرے چھوٹے بھائی بہن میرے سامنے چلنے لگے، والد صاحب دعائیں کرتے تھے۔ ایک ڈاکٹر صابر صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، 100 دن مجھے 100 پینسلیں انجیکشن دیے۔ میں جب صحت مند ہوا، والد صاحب نے انٹرنیشنل اسکول، انگلش اسکول میں ڈالے۔ میں 3 کلاس تک وہاں پڑھا۔ اس کے بعد والد صاحب کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا میرا بچہ حافظ قرآن عالم دین بن جائے۔ اس کے بعد علماء سے مشورہ کیے، علماء نے مشورہ دیے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم پڑھوائیے اردو میڈیم میں، اس کے ساتھ ساتھ حفظ کروائیے۔ حافظ محمد قمر الدین صاحب استاد محترم، اور آپ بھی اسی مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں، استاد ہیں، اور آپ اس وقت امام و خطیب جامعہ مدرسے کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس میں نے 5 پارے حفظ کر کر خطیب جامعہ اسلامیہ عربیہ جلیل پورے میں الحمدللہ آیا۔ عزیزان محترم، اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، مجھے ایسا پیار و محبت ملا ہے، الحمدللہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ تمام حضرات سے بھی ادب گزارش ہے، یہ ضرور بضرور آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے۔ کئی مدرسے آتے ہیں، کئی مدرسے بند ہو جاتے ہیں، لیکن شاہ جلیل القادری علیہ السلام کا یہ فیضان ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ مدرسہ رہے گا۔ اس کے بعد ہم نے جامعہ نظامیہ میں ہم نے جو ہے وہاں پہ امتحانات دیے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے کا موضوع مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے علم دین حاصل کیے تو جو ہے میرے والدین، میرے والدہ روتے تھے، یہ بچہ بہت کمزور تھا، اس کو مدرسے میں شریک کر لیے۔ دوسرے دن والد والدہ یہاں پہ بچے آئے، آنے کے بعد اندور اخبار احمد صاحب اور ہمارے استاد ماں نے آپ کو ہمت افزائی دلائے، بولے کہ آپ فکر مت کرو، یہ بھی بچہ ہمارا بچہ ہے۔ بہرحال عزیزان محترم، میں تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ ناصر بلکہ الحمدللہ میں خدمت کر رہا ہوں. قدیم جو ہے جامعہ میراث الانبیاء ہمارا مدرسہ چل رہا ہے، دینی خدمات ہے. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا یوٹیوب پہ چینل ہے قاضی عبدالرشید صوفی، الحمدللہ اس میں بیانات کرتا ہوں. رمضان میں جو خصوصی طور پر میرے بیان آئیں گے. آخری میں یہ ہے کہ عزیزان محترم، ہمارا کچھ لوگوں سے جھگڑا شروع ہوا. کچھ لوگوں سے جھگڑا تھا. میرے والد نے وصیت کیے تھے کہ بیٹا مسجدوں کا، مدرسوں کا، خانقاہوں کا، قبرستان کا کام کرنا. میں نے ایک مسجد میں جا کے تعمیری کام کے لیے شروع کروایا. وہاں مجھے بہت تکالیف کیا گیا، مارا گیا، سر پر مجھے مارا گیا. آج بھی میرے سر پر درد ہے کہ میں نے اپنے صاحبزادے کا نکاح ڈاکٹر نزل محبوب شاہ قادری علیہ رحمۃ اللہ کی نبی پوتری خیسر بابا کے صاحبزادی سے ہمارے صاحبزادی کا نکاح ہوا. الحمدللہ اتنی بڑی بارگاہ میں نکاح ہوا. میں نے وہاں پر نکاح کی مجلس میں میں نے قسم کھایا ہے. میرے والد نے کہا کہ مساجد کا کام کرنا، مدرسوں کا کام کرنا، خانقاہوں کا کام کرنا. میں نے یہ وعدہ اور قسم کھایا ہے انشاءاللہ میں جب تک زندہ رہوں گا میں دینی خدمت کرتے رہوں گا. عزیزان محترم، مجھے جو ہے حملے کیے گئے. ارے میں آج میرا ریکارڈ ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں کسی سے میری دشمنی نہیں ہے، صرف ان لوگوں سے دشمنی ہے. وقت کی امانت اللہ کی امانت ہے. وقت کی امانت اللہ کی امانت ہے. اگر تم وقت کی امانت کو تم بیچ رہے ہو، وقت کی امانت کو بیچ رہے ہو، تم خبر میں کیا جواب دو گے؟ میرا قاضی عبدالرشید صوفی جب تک زندہ رہے گا میں مساجد کی تحفظ کے لیے تیار ہوں. میں کوئی خدمت نہیں کر سکتا لیکن میں کوشش کرتا ہوں. اللہ اس کوشش کو کامیاب و کامران کرے. الحمدللہ میں ریاکاری نہیں کرنا چاہتا ہوں. کتنے مساجد، کتنے مدرسے، کتنے خانقاہیں بنے، مجھے ریاکاری کرنا نہیں چاہتا ہوں. میں طالب علم کے طور سے الحمدللہ بڑھور یہاں سے 6-7 کلومیٹر ہے. اکبر رحمانی صاحب ہم مل کر وہاں سے مسجد آباد کی ہے. الحمدللہ کئی مساجد آباد کیے ہیں. اور میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ جو ہے مساجد ہو، مدرسے ہو، خانقاہ ہو، آپ اس کا کام کریں، مساجد کو آباد رکھے. جتنے مسجد ویران ہیں ہماری تنظیم بنی ہے، ہماری کوشش ہے کہ سارے ہم مساجد کو آباد کریں، سارے مساجد کو آباد کریں. عزیزان محترم، آخری میں عرض کرتا ہوں، دیکھو وقت کی جائیداد اللہ کی جائیداد ہے، اللہ کی امانت ہے. کوئی نہیں بیچ سکتا، کوئی نہیں خرید سکتا. ایک صحابی رسول سرکار مدینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. مالدار صحابی تھے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریبی دیکھنا چاہتا ہوں، میں غریبی دیکھنا چاہتا ہوں. سرکار مدینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. میں تم بولے غریبی نہیں دیکھ سکتے. یا رسول اللہ میں غریبی دیکھنا چاہتا ہوں. بار بار اصرار کرے. اللہ کے نبی رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ تم غریبی دیکھنا چاہتے ہو تو غریبی دیکھو. مسجد کے اینٹ کا ایک ٹکڑا لے کر اپنے گھر میں رکھو. مسجد کے اینٹ کا ٹکڑا لیا کر انہوں نے اپنے گھر میں رکھا تو غریبی آنا شروع ہوئی. ارے ایسی غریبی آ گئی، ایسی غریبی آ گئی. جب ان کا انتقال ہوا کفن کے لیے پیسے ان کے پاس میسر نہیں تھے. کفن کے لیے پیسے میسر نہیں تھے. مساجد کا بت کھانے والے، جو لوگ اللہ کے گھر کا کھانے والے، مدرسوں کا خانقاہ کھانے والے، خانقاہوں کا کھانے والے، اے قبرستان کو تم لوگ جو ہے قبروں کو ملا کر گھر بنا دیے. یاد رکھو نظام ملت اسلامیہ اللہ کے پاس کیا جواب دے گی؟ کیا جواب دے؟ ہماری اور آپ تم سے کوئی ہماری گزارش ہے، مساجد کو آباد کرو. آپ جس جگہ پہ اپنا کاروبار کرو، ہم منع نہیں کرتے. آپ وقت سے کرانہ میں بڑھا لو، بڑا جامعہ سے آپ پڑھاؤ. میں اللہ تعالیٰ سے گزارش کر، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم مجھے کہنے اور زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار یہاں کے مدرسے میں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں اے نال کے تعلیم کی برکتیں رحمتیں عطا فرما. جتنی یہاں پہ مدرسین ہیں، ہمارے ساتھیاں ہیں، اللہ کو سب کو صحت محمد برکت عطا فرما. ملیشیا کا جو ہمارا پروگرام ہے اللہ کو کامیاب فرما. رحمت الحمدللہ رب العالمین. اب میں بڑے ادب احترام کے ساتھ مولانا شعیب الرحمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قاضی عبدالرشید صاحب کی شال پوشی فرما. ہمیں ہمارے خطیب جامعہ اسلامیہ کے
عظیم طالب علم جو 1988 میں یہاں پر جو ہے پڑھ کر گئے ہیں، محمد علیم الرحمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں اسٹیج پر تشریف لائیں اور ان کی اشال پوشی سابقہ صدر محمد مشتاق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شال پوشی کریں۔ اور اسی طرح سے محمد خلیل احمد صاحب ننگنگا، یہ بھی قدیم طالب علم رہے ہیں قدیم جامعہ اسلامیہ، ان کی شان